السلام علیکم۔ میرا چاند میرا مکھن میری ملائی اس ٹائم ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کہتا ہے کہ سیاست میں مولوی نہیں آ سکتے؟ کیوں؟ مدینہ پاک کے سب سے جو اسٹیٹ کو سربراہی دینے والے وہ کون سی شخصیت ہے؟ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دنیا کو بتایا اسٹیٹ کیسے چلتی ہے، تو آپ خطبہ جمعہ بھی دیتے تھے، آپ وحی الہی بھی لوگوں تک پہنچاتے تھے، آپ ایک پیغمبر بھی، آپ ایک رسول بھی، آپ ایک رہنما بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے سربراہ بھی، اور دوسرے ریاستی لوگوں کے سربراہوں سے آپ بات چیت بھی کرتے۔ تو یہ بات کہنا مولویوں کا سیاست میں کیا کام؟ کیا مولوی پاکستان کے آئی ڈی کارڈ کے مالک نہیں؟ ہماری شناخت نہیں ہے؟ ہمارے پاکستان میں حقوق نہیں ہے؟ کیا ہم شناختی کارڈ رکھ کے ووٹ نہیں ڈالتے؟ ہم ڈال سکتے ہیں ووٹ، تو کیا ہم ووٹ لے نہیں سکتے؟ تو یہ بات ہی سرے سے غلط مشہور کی، جس سیاست نہیں کرنی چاہیے مولویوں کو۔ کیوں؟ اگر یہ مولانا فضل الرحمان کا اسمبلی میں ہونا ضروری نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ضروری ہے اسمبلی میں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر نہ ہوتے اسمبلی میں تو آپ اسمبلی میں دین کے خلاف کام کر کے روک کے دکھاتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے لیے ایک دیوار ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام کی وکالت کے لیے جناب جی وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی ڈیرہ اسماعیل خان اور پاکستان کی ایک مضبوط آواز ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خالی مولوی نہیں ہیں، وہ شیخ الحدیث بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہترین قرآن کے قاری بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہترین عالم بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنی زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، پوری دنیا کے سیاسی لوگوں میں مشہور ہے، اور ایک توانا آواز ہے، اور مذہبی شناخت، سر پہ پگڑی اور چہرے پہ بارش داڑھی، تو اس سے بڑی کیا شناخت رکھیں؟ وہ اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اسلام کے نام کے ساتھ جانا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان۔ اس لیے علماء کرام کا اسمبلی میں ہونا ضروری ہے۔ ہم مسجدوں میں کہہ دیتے ہیں یہ کام غلط ہے، ہماری کون سنتا ہے؟ ہم اسمبلی میں کہیں گے قانون بنے گا، اگر کوئی اسلام کے خلاف قانون آئے گا ہم دیوار بنیں گے۔ تو خدا کے لیے علماء کرام کو اسمبلیوں میں جانا پڑے گا۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام کے لیے اور اہلیان مدارس کے لیے ایک توانا اور نابینا آواز ہے۔ اگر علماء کرام ان کے ساتھ بازو نہیں بنیں گے، ان کا بازو نہیں بنیں گے، ان کو سپورٹ نہیں دیں گے، تو میری بات یاد رکھنا کہ اسمبلی میں پھر تمہاری آواز نہیں گونجے گی۔ ایک ٹنڈور میں آپ نے ان کو باہر رکھا ہے تو دیکھا کتنا گدر مچا اسمبلی میں، کیا ہوا۔ کل کے چھوکرے اسمبلی میں نابینا کرسیاں پھلانگتے تھے، کوئی اس کے ساتھ کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ رہا ہے۔ صدر پاکستان میں نے دیکھا ہے، ایک قومی اسمبلی کے میں نے مراد سعید کو ایسے پکڑے ہوئے تھے اور اس کو وہ چھڑا رہا تھا کہ میں اس کے گلے پڑوں اس کے۔ میرے دوستو، علماء کرام اگر اسمبلی میں نہیں جائیں گے تو اسلام کی بات کون کرے گا وہاں؟ جو وہاں پہنچتے ہیں ان کو تو اسلام کی پوری معرفت نہیں ہوتی، تو جس کا کام اسی کو ساجے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے گئے اسمبلی میں، ان کی ایم این اے تھی جنہوں نے کتنے بلوں پہ روشنی ڈالی۔ تو میں سبھی کو کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام جو پارٹی ہے اس کا اسمبلی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے والد مفتی محمود صاحب آئین پاکستان میں پیش تھے بنانے میں، اور پاکستان کو ایک رکھنے میں ان کی بڑی کوشش تھی، بڑی کاوش تھی۔ تو انہوں نے پورے پاکستان میں مولانا مفتی محمود صاحب کا بڑا ایک نام ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی بچوں کو علماء کرام کے خلاف مت کھڑا کریں کہ جی علماء کرام، مولویوں کا کیا کام ہے اسمبلی میں؟ تو جب آپ مولویوں کو کہیں گے اسمبلی میں ان کا کیا کام ہے، پھر آپ مولویوں کے ووٹ لینے کو جاتے ہیں، مذہبی جماعتوں سے حمایت کو لیتے ہیں۔ کیا مذہبی جماعتوں کے ووٹ تمہیں ہضم ہو جاتے ہیں اور ان کی اسمبلی میں موجودگی آپ کو ہضم نہیں ہوتی؟ اس لیے سبھی دوستوں کو کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ خوبیاں دیکھیں، ان میں اگر کوئی کمیاں تو ہر انسان میں، فرشتے پاک ہیں غلطیوں سے، باقی تو جتنے پاکستان میں انسان ہیں ان میں کوئی نہ کوئی غلطیاں۔ تو خدا کے لیے جو دکان دے اندر ہوئے اوہ دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے ویچن والا۔ تھینک یو۔
میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ کامیاب کرے اور اسمبلی میں ان کو پہنچائے، تاکہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے جہاں فیصلے ہوں وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں، تاکہ ایسی آوازیں ہوں کہ پاکستان کا نام روشن ہو، اور پاکستان میں جو دنیا میں اسلام مخالف قانون لانا چاہتے ہیں ان کے لیے دیوار بن کے کھڑے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مولانا صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی عمر عطا فرمائے۔ تھینک یو۔